बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। आर्मी चीफ के खिताब से मुतल्लिक तो बात करेंगे, सारे एस्पेक्ट्स उन्होंने छेड़े, लेकिन इमरान खान साहब का जो ताज़ा तरीन पैगाम आया है, उस पैगाम में उन्होंने ना सिर्फ एक जनरल के इस्तीफे का मुतालबा किया, बल्कि 5 जजेस के इस्तीफे का मुतालबा किया। उसकी तफसील कि ये कौन लोग हैं, और इस बार इमरान खान साहब माफिया के नाम से किसको जान रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं, काबिज माफिया किसको कह रहे हैं, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। और आज केपीके में इजलास हुआ जिसमें पंजाब के एमपीएस थे और पंजाब की क़यादत उसके अंदर शरीक थी। शेख वक्कास अकरम तो ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी साहबा का कोई ताल्लुक नहीं था, इस इजलास की सदारत नहीं की गई, लेकिन मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ बुशरा बीबी का इस इजलास से मुतल्लिक एक हद तक इन्वॉल्वमेंट थी, और अगर वो ना होती तो इस कॉल के ऊपर भी डाउट हो सकता था। क्या मैं इसकी तफसील भी आपके सामने रखता हूं। इसके अलावा जी, बिलावल भुट्टो हमारा लीडर है, ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, और मेरे से बात करते हुए उन्होंने कहा है। इसकी भी डिटेल बताता हूं आपको। काफी अहम व्लॉग है, इसको मिस नहीं करना, एक के बाद एक चीजें आपके सामने रिवील कर देते हैं। आर्मी चीफ के खिताब से बात करते हैं। तकरीबन तमाम एस्पेक्ट को उन्होंने छेड़ा। मार्गला डायलॉग थे 2024, जिससे वो खसूसी खिताब कर रहे थे, तकरीब थी, और तमाम मौज़ूआत में और अंदाजा होता है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। कुछ चीजें आपके साथ बता देता हूं। सबसे पहले उन्होंने फेक न्यूज प्रोपेगेंडा पर बात की। वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के ने जहां मालूमात के फैलाव में अहम किरदार अदा किया, वहाँ गुमराह कुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। जामे कवानीन और कवायद ज़वाबित के बगैर गलत और गुमराह कुन मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। मतलब यह है कि आने वाले दिनों में फेक न्यूज़ के हवाले से कुछ नए सख्त कवानीन लाए जा रहे हैं। और मामलात सख्त होने से मुराद उनका यही है कि जामिया कवानीन से भी मुराद यही है कि अब ये करने के लिए जा रहे हैं। मतलब कुछ साइबर लॉ में कुछ मजीद अमेंडमेंट की जा रही है। पहले तो तमाम सख्तियां बगैर इस लॉ के ही चल रही थी ना, उठा लिया, गिरा दिया, बिठा दिया, ये सब चीज़ें चल रही थी। अब कुछ लॉ के ज़रिए, और मज़े की बात, ये अनाउंसमेंट कोई और नहीं कर रहा है। पाकिस्तान की सियासी हुकूमत या पाकिस्तान की पार्लियामान की तरफ से जो रहा है, ये आर्मी चीफ साहब इन तमाम मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं जी। इस वक्त पाकिस्तान को चैलेंजेस कौन कौन से हैं। अच्छा जी, और उन्होंने कुछ चीज़ें की, क्लाइमेट चेंज के हवाले से उन्होंने बात की, और इस पर बात की कि हमारे मुश्तरका मकासद में मौसमियाती तब्दीली से निपटना है, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और आलमी सेहत की फराहमी जैसे अहम चैलेंजेस हैं। मतलब आने वाले दिनों में जी, क्लाइमेट चेंज में जो कुछ होना है ना, ये स्मोक वगैरह के हवाले से, ग्लेशियर के पिघलने के हवाले से, इसके निपटने में भी सिविल सिविल और मिलिट्री क़यादत जो है वो इकट्ठी होनी है। वैसे ये शर्म का मकाम है, मैं आपको बता दूं, हमारी फौजी क़यादत का ये काम नहीं है। हमारे कारोबार पाकिस्तान का बढ़ाएं, हमारे SIFC के प्लेटफॉर्म को सऊदी अरब में जाके मुलाकात करें, UAE में जाके मुलाकात करें, चीन से बात करें, ये किसी भी फौज का काम नहीं है। ना इंडिया का आर्मी चीफ ऐसे करते हैं, ना पेंटागन ऐसे करते हैं, ये नहीं करते। ये बजाते खुद हमारी सियासी हुकूमतों की कमजोरी है, उनकी नाअहली है कि उनको सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान की फौज के सरबराह को आना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं अदम एतमाद है, जिसको आप बकौल राना सनाउल्लाह साहब के इसको आप हाइब्रिड निज़ाम कह लें, जिसको आप वन पेज कह लें, ये काबिल शर्म बात है। ये कहीं ना कहीं उस बदएतमादी का इजहार है। आपने नोट किया होगा, कितने वजीर खारजा मुल्कों के अंदर आते हैं तो वो उस मुल्क के आर्मी चीफ से मिलते हैं। मुझे बता दें कितने आलमी रहनुमा आते हैं उस मुल्क के आर्मी चीफ से मिलते हैं, मुझे बताइए भी ऐसा हो। ये हमारे यहाँ होता है क्योंकि उनको एतमाद ही उधर है कि असल जो फैसला साज हैं, असल चीज़ें उधर है, उनसे बात करके इसकी इंश्योरिटी मिलती कहीं ना कहीं। ये बाकायदा तौर पर मैं कह रहा हूँ, मौजूदा सिस्टम पे और शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई एजाज की बात नहीं है, ये उनके लिए हजीमत का मकाम है। बट आई केम टू नो, जितना मुझे सिस्टम की अब तक समझ आई है जी। उधर जी, इमरान खान साहब ने आज फिर वो जो फाइनल कॉल 24 नवंबर की दी है, उससे पहले एक पैगाम जारी, और रोज़ कोई ना कोई पैगाम जारी हो रहा है, और इस बारी आज अदलिया के हवाले से उन्होंने पैगाम जारी किया है। वो आपके सामने मुलाजा कर देता हूँ। वो कहते हैं कि 1 साल मुझे और मेरी अहलिया को जेल में रखने के बाद
ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروسیکیوٹر جنرل نے خود اعتراف کر لیا ہے، یعنی سرکاری وکیل سب سے بڑا پروسیکیوٹر جنرل نے خود اعتراف کر لیا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں مس ٹرائل ہوا ہے اور اس دوران انصاف کے تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ اعتراف ریاست پر قابض مافیا کی جانب سے، ریاست پر قابض مافیا کی جانب سے نیب کے ذریعے سیاسی انتقام کا اعتراف ہے۔ یہ جو خود نے کہا نا کوئی رہا ہو جانا چاہیے، انہوں نے کہا یہ جو اعتراف کیا ہے نا پروسیکیوٹر جنرل نے، یہ ٹرائل ہی صحیح نہیں ہوا، 1 سال ان کو جیل میں قید غلط رکھا ہے، انہوں نے کہا بذات خود قابض مافیا کی جانب سے جو نیب کے ذریعے سیاسی انتقام ہے یہ اس کا اعتراف ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے نظام انصاف پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یہ، سابق وزیر اعظم کو، اس کی بیوی کو 1 سال اندر رکھ دیا جی، جھوٹے بے بنیاد مقدمے میں جس کا ٹرائل ہی صحیح نہیں تھا، اور خود کیس بنانے والے یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ اس اعتراف کے بعد میں چیئرمین نیب، پروسیکیوٹر جنرل اور تفتیشی افسران اور متعلقہ ججز کے استعفوں کا مطالبہ کرتا ہوں۔ قابض مافیا کے ایما پر ملک کے مقبول ترین لیڈر کے مس ٹرائل پر ان کے خلاف تادیبی کارروائی ہونی چاہیے، متعلقہ ججز کے استعفوں کا مطالبہ کیا ہے اور ایک سابق جرنیل کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے، جو چیئرمین نیب سابق جرنیل ہے جی، عمران خان صاحب نے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں مجھے 5 جھوٹے کیسز میں ایسے ہی مذاقہ خیز انداز میں سزائیں دلوائی گئیں اور مزید 2 جھوٹے ٹرائل اسی سپیڈ کے ساتھ چلائے جا رہے ہیں، 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ 2 کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا 2 مزید سپیڈ سے چلائے جا رہے ہیں تاکہ مجھے حقیقی آزادی کی تحریک سے ہٹا سکے، لیکن میں عمران خان اپنے خون کے آخری قطرے تک پاکستانیوں کو حقیقی آزادی کی جنگ جاری رکھوں گا۔ جی ہاں، پاکستانیوں کے لیے حقیقی آزادی کی جنگ جاری رکھوں گا۔ انہوں نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو کینگرو کورٹس بنا دیا گیا ہے اور اب ان کی حیثیت سرکاری محکموں سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عدلیہ کی طاقت سلب کرنے سے ملک میں انصاف کا نظام جو کہ پہلے ہی مخدوش تھا وہ بالکل ٹھپ ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں ملک میں جمہوریت خطرے میں ہے، میں کہتا ہوں ملک میں جمہوریت ہے کہاں؟ جمہوریت کا مطلب تو آزادی، قانون کی حاکمیت اور انصاف کی آزادانہ فراہمی ہوتا ہے۔ ملک میں جمہوریت کا قتل کر دیا گیا ہے، ملک میں جمہوریت کا قتل کر دیا گیا ہے، ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے میں پاکستانی قوم کو کال دے رہا ہوں کہ یہی وقت ہے کہ 24 نومبر کو نہ صرف خود نکلیں بلکہ ہر فرد ذمہ داری لے کر لوگوں کو بڑے پیمانے پر متحرک کرنے کی تحریک چلائے۔ اس تحریک سے ہی حقیقی آزادی کا خواب پورا ہوگا، ورنہ زندگی بھر کی غلامی قوم کا مقدر بن جائے گی۔ یعنی اتنی بڑی کال عمران خان صاحب نے 24 نومبر کی دے دی ہے کہ اس کے بعد نہیں، یہ فائنل ہے، آپ ملک زندگی بھر کی غلامی کے لیے تیار رہیں، ادروائز حقیقی آزادی آپ کو اسی راستے سے مل جائے۔ اور آخر میں لکھا ہے عمران خان صاحب نے، ابھی نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ، سعودی عرب، یورپ، ان کی طرف میں نہیں دیکھ رہا، عمران خان صاحب نے کہا ہے میں پاکستانیوں کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ ان کا یہ مطلب ہے ابھی نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون۔ کلیئرلی عمران خان صاحب کا یہ میسج آیا ہوا جی۔ ادھر کے پی کے اہم اجلاس سے متعلق میں آپ کو بتاؤں جی، پنجاب کے ایم پی ایز اور دیگر ذمہ داران کو بلایا گیا تھا اور 24 نومبر کو پنجاب سے جو تحریک چلی، 2 ہی صوبے ہیں نا، ایک تو کے پی کے اور دوسری پنجاب سے چل رہی ہے جی، انہیں ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، ٹاسکنگ کی گئی ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے سیکرٹری اطلاعات جو ہے شیخ وقاص اکرم، انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ آج کے اجلاس کی صدارت بشرا بی بی صاحبہ نے کی، اجلاس ہم نے بلایا تھا اور ہم نے صدارت کی، ان خبروں کی میں سختی سے تردید کرتا ہوں۔ رہی بات سرکاری وسائل استعمال کرنے کی، چیف منسٹر نے کبھی بھی سرکاری وسائل استعمال نہیں کیے، ثواب دیدی اختیار ضرور استعمال انہوں نے کیا، وہ آگے بھی کریں گے۔ اچھا یہاں تک تو خبر صحیح، اتنا میں آپ کو بتا دوں کنفرم اطلاعات کے مطابق کوئی ذرائع خفیہ نام نہ لینے کی شرط والے نہیں، میں آپ کو کنفرم بتاتا ہوں بشرا بی بی صاحبہ کی اس اجلاس میں انوالومنٹ تھی، اور کس حد تک انوالومنٹ تھی یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے ہی عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا ہے، تاکہ کوئی اور کہتا، کوئی بھی اور کہتا اس وقت، کیونکہ کافی چیزیں تھوڑی سی اس پوزیشن پہ آ گئی ہیں، تو ڈاؤٹ والا آنسر ہو سکتا تھا،
اس ڈاؤٹ سے بچنے کے لیے بشرا بی بی صاحبہ نے عمران خان صاحب کا 24 نمبر کا پیغام پہنچایا پنجاب کی قیادت کو. اتنا میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں. اب ذرا ایک دو چیزیں اور بتا دیتا ہوں. وہ جو نورا کشتی چل رہی ہے نا، ایک تو آپ نے آج 8 بجے پروگرام نا پبلک نیوز پہ دیکھنا ہے، میرا پروگرام ریاست اور عوام بن سلمان. اس میں رانا ثناء اللہ صاحب تھے میرے گیسٹ، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اس میں کہا، خیر پروگرام میں بہت کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے بہت حیران کن ہوں گی. ہم نے سوال ان سے کیے، نکالنے کی کوشش بھی کی. تو انہوں نے کہا جی بلاول تو ہمارا لیڈر ہے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں بلاول ہمارا لیڈر ہے. اور حالانکہ بلاول صاحب کو ان کی پارٹی کے آدھے لوگ لیڈر نہیں مانتے ہیں، اعتزاز احسن وغیرہ کے بچہ ہے، بائکی والی پوری جنگی. اور خیر پارٹی کے کئی لیڈر تو مریم نواز صاحبہ کو بھی لیڈر نہیں مانتے، مگر مصیبت وقت کسی کو بھی باپ بنایا جا سکتا ہے، یہ بھی چیز ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو سے مذاکرات چل رہے ہیں جی، ان کو ہر حال میں اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھنا ہے ہم نے، وہ ہمارے لیڈر ہیں اور انہیں منایا جا رہا ہے. بلاول صاحب بھی کچھ منوانا چاہتے ہیں، اور بیسکلی نورا کشتی ہے، لیکن بلاول ہمارا لیڈر ہے. یہ جملہ رانا ثناء اللہ صاحب کا پیچھا کرے گا بہت حد تک، کیونکہ اندازہ لگا لیں کہ نون لیگ اپنی سیاست پر کتنا کمپرومائز ہو چکی ہے. ابھی حال کے دنوں میں الیکشن میں کس قسم کی گفتگو چل رہی تھی، اچھی خاصی مارا ماری چل رہی تھی، اور اب یہ اس حد تک مجبور ہو گئے کہ یہ کہنے پہ کہ بلاول ہمارا لیڈر ہے. یہ پہلا لوگ ہے. مگر پروگرام دیکھے آپ نے فیڈ بیک ضرور مجھے دینا ہے. ادھر آئینی بینچ کی اہمیت اب بنانا بھی شروع کر دی گئی، بننا بھی شروع کر دی گئی ہے، اور بتانا شروع کر دیا کہ اصل میں سپریم کورٹ یہی آئینی بینچ ہے. آج سماعت ہی جسٹس محمد علی مظہر صاحب اسکو نوٹس کی دہشت گردی کا وہ کیس تھا. جسٹس محمد علی مظہر صاحب یہ کہتے ہیں خصوصی بینچ کے خطہ کہ ذہن نشین کر لیں کہ آئینی بینچ ہی اسکو نوٹس لے سکتا ہے، یعنی سو ووٹوں کا اختیار اب آئینی بینچ کے پاس ہے اور ریگولر والے چیف جسٹس کے پاس نہیں ہے. جمال منطقی صاحب سے تھوڑا اختلاف کرتے ہیں کہ پھر کسی اور کیس میں اس پر بات کریں گے. لیکن بہر آئینی بینچ نے بتانا شروع کر دیا، اب اندازہ لگا لیں کہ ہماری حیثیت دوسری والی سپریم کورٹ سے ذرا تھوڑی زیادہ ہے، اور ہمارے پاس طاقت اور اختیار بھی ان سے زیادہ ہے. یہ چل رہا سر. فیڈ بیک سے متعلق دعا کریں، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.